الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہادی پروگرام چل رہا ہے اور اس میں اولاد کے موضوع پر ہم کلام کر رہے تھے اور پچھلے پروگرام میں تھوڑا سا میں نے اولاد کے بارے میں کہ کس طریقے سے اولاد کی تربیت کا ایک شرعی اصول ہمیں دیا گیا ہے، ایک شرعی طریقہ بتایا گیا ہے، مختلف کتب اور مختلف اکابرین کی تعلیم کا نچوڑ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا۔ تو یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ جب بچہ تھوڑا سا ذی شعور ہو اور کچھ سیکھ سکے تو اسے پھر سکھانا چاہیے کہ مثلا سیدھے ہاتھ سے کھانا، اگر الٹے ہاتھ سے کھانا لگے تو اس کو سیدھے ہاتھ سے کھانے کی ترغیب دیں، کھڑے ہو کر پینے لگے تو بیٹھنے کی پیار محبت سے ترغیب دیں۔ اسی طریقے سے مختلف سنن اور آداب اس کو سکھائے جائیں، سونے کا انداز کیسا ہونا چاہیے، کسی سے بات کرنا، چلنا وغیرہ، آہستہ آہستہ جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کو ویسے ویسے آداب اور چیزیں سکھانی چاہیے۔ تھوڑا سا اور بڑا ہو جاتا ہے تو پھر جیسے ہم کوئی قاری صاحب ہوتے ہیں اور ان کو گھر پہ ٹیوشن لگوا دی بچوں کو یا کہیں پہ بھیجتے ہیں تو بچے کو قرآن ناظرہ ختم کروانا اگرچہ کوئی فرضیہ واجب نہیں ہے، حفظ کروانا بھی امر مستحب ہے، لیکن آج کل کے دور کے اعتبار سے کیونکہ لاکھوں حفاظ ہیں ماشاءاللہ تو مستحب ہے، تو اگر چاہیں تو لیکن ہونا چاہیے کہ چلیں بچہ قرآن کی طرف کچھ تو مائل ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ جو ایک طریقہ ہے کہ صرف قرآن ناظرہ پڑھا دیا، حفظ کروا دیا اور بچے کو پھر پوری زندگی یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے کیا یاد کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کیا اس میں ارشاد فرما رہا ہے، اس آیت کا کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے، اس چیز سے وہ بالکل بچہ ناواقف ہوتا ہے۔ یہ بڑا ایک دردناک ہماری اس مطلب معاشرتی زندگی کا ایک پہلو میں کہوں یا یہ کہوں کہ ہماری ایک جو یہ فاسد اور غلط روش بن گئی ہے، یہ اس کا ایک بھیانک پہلو ہے کہ ہم نے قرآن کو صرف عربی عبارت پڑھنے تک محدود کر دیا ہے۔ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں دیا گیا ہے، اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرما دیا ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اور کسی شے سے ہدایت اسے سمجھے اور جانے بغیر ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اگر ایک جاپانی زبان میں آپ کو ہدایت دینے کی کوشش کرے، چائنیز زبان میں آپ کو ہدایت دینے کی کوشش کرے تو آپ کہیں گے بھائی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، پہلے تم ہماری مادری زبان میں بولو یا کم از کم انگلش میں بول دو، انٹرنیشنل زبان ہے، تاکہ ہمیں کچھ سمجھ میں آئے تو پھر ہم اس پہ عمل کریں گے نا۔ تو معلوم ہوا کہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے کلام کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس کلام میں متکلم یعنی کلام کرنے والا کیا کہنا چاہتا ہے۔ ہمیں ساری زندگی بعض اوقات پتہ نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں ہم سے کیا فرمانا چاہتا ہے۔ بڑے بڑے بزرگوں کو آپ دیکھ لیں، یعنی بڑی عمر والے حضرات کو ان سے پوچھ لیں، پوری زندگی گزار دی ہے 70-75 سال، لیکن ایک دفعہ بھی پورا قرآن ترجمے سے نہیں پڑھا ہے۔ حالانکہ پڑھنا تو تفسیر کے ساتھ چاہیے، صرف ترجمے سے تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، لیکن تفسیر دور کی بات ترجمہ تک نہیں پڑھا ہوا۔ یہ ہماری حالت ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کوشش ہونی چاہیے کہ بچوں کو چلیں حفظ پہلے کروا لیں، اگر کروانا ہے تو ناظرہ بھی پڑھوا لیں، اور ساتھ ساتھ تھوڑا سا قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ اور تفسیر خاص جو عمل سے متعلق ہیں، احکام سے متعلق ہیں، وہ اس کا بھی اہتمام ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد بچوں کی دنیاوی تعلیم کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ موجودہ دور کے اعتبار سے بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی بہت ضروری ہے کہ ان کو سکھائی جائے۔ اور پھر جب بچہ تھوڑا سا اور ذی شعور ہو جائے تو پھر یعنی جیسے 5ویں-6ٹھے سال کے اندر ہے تو دیگر آداب وغیرہ سکھانے کے ساتھ ساتھ، اور اس کے لیے خود والدین کو پریکٹیکل بھی کرنا چاہیے تاکہ بچے دیکھ کر بھی سیکھیں، اور پھر بچہ ذرا ذی شعور ہو جائے کہ کم از کم استنجا وغیرہ کا بتانا شروع کرے اور اس کو ادب سکھائیں تو سیکھ لے، تو پھر باپ کو چاہیے کہ اس کو اپنے ساتھ مسجد میں بھی لے کر جائے تاکہ وہ ایک اسلامک ماحول کا عادی بنے۔ مسجد میں جا کے ادب سے بٹھائیں، اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو بتائیں کہ دیکھیں غلط ہے بیٹا، ایسا نہیں کرتے ہیں مسجد میں، اگر کوئی اچھی چیز نظر آئی تو اس کو دکھائیں کہ دیکھو اس طریقے سے کرنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے، تاکہ بچہ سیکھے۔ اور جب بچہ 7 برس کا ہو جاتا ہے، اس 7 برس تک پہنچنے سے پہلے اسے کم از کم نماز کے بارے میں بنیادی چیزیں سکھا دینی چاہیے کہ نماز کی شرطیں کیا ہوتی ہیں، وضو کیا طریقہ ہے، غسل کا کیا طریقہ ہے۔ خیر ابھی تو بچے پہ غسل واجب نہیں ہوتا، لیکن کم از کم وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، نماز کے اندر جو کچھ پڑھنا ہے وہ 7 سال کی عمر تک اس کو یاد ہو جانا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے
تو اسے نماز کا حکم دو، اور جب 10 برس کا ہو جائے تو اسے مار کر نماز پڑھاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ 7 برس کے بچے کو جب ہم نماز کا حکم دیں گے اور سکھایا کچھ بھی نہ ہو تو ایسے بچے کو حکم دینا بڑا بے جا سا ہے، خلاف حکمت ہے کہ آتا اسے کچھ بھی نہیں، ہم کہہ رہے نماز پڑھو۔ اس کا مطلب ہے پہلے نماز سکھائیں تاکہ پھر آپ جب حکم دیتے وہ اس کا پریکٹیکل کر سکے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی قاری صاحب وغیرہ کے پاس بھیجتے ہیں تو ان کے ذریعے بچے کی جو ابتدائی تعلیم ہے نماز وغیرہ کے سلسلے میں، وضو کے سلسلے میں، وہ کمپلیٹ ہو جانی چاہیے، اور 7 برس کا ہو جائے تو بچے کو نماز کی تلقین کرنی چاہیے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں بڑا ہوگا تو پھر جی نماز پڑھ لے گا، نہیں، اس کو ابھی سے یہ عادی بنانا ہے۔ اگر یہ ابھی سے عادی بن جائے گا تو انشاءاللہ بلوغت کے بعد بھی جب یہ عادت پختہ ہو جائے گی تو تبدیل نہیں ہوگی اور انشاءاللہ یہ پڑھتا رہے گا۔ لیکن اگر شروع سے نماز کا عادی نہ بنایا جائے، بار بار پیچھے نہ پڑا جائے اور بچے نماز ترک کرنے کے عادی ہو جائیں تو پھر بلوغت کے بعد دوبارہ عادی ہونا تھوڑا سا دشوار ہو جاتا ہے۔ تو والدین بعض اوقات نماز کی تلقین نہیں کرتے ہیں اور بچے کو چاہے وہ بے عمل رہے اور نماز وغیرہ نہ پڑھے، رمضان کے روزے چھوڑتا رہے، وہ پرواہ نہیں کرتے ہیں، یہ غلط چیز ہے، بچے کو تلقین کرتے رہنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہمیں ملے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی کیا کریں، بچوں کی تربیت کا ٹائم نہیں ملتا، اب ان کے لیے بیوی بچوں کے لیے کمانا بھی تو عبادت ہے، ہم تو صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا بچے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، اس لیے ہم تربیت نہیں کر پاتے۔ جس طرح کے حالات اس وقت پوری دنیا کے چل رہے ہیں، اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ واقعی بہت سے لوگ بیچارے پریشان ہیں، اور مالی لحاظ سے اپنے آپ کو مستحکم رکھنا اور گھر کا نظام چلانا یقیناً بہت دشوار ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم تھوڑی سی یہ سوچ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر چلانا کتنا مشکل ہے اور کس قدر آدمی کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، تو سوچئے کہ آخرت کے معاملات تو اس سے کہیں زیادہ سخت ہیں۔ جب ہم گھر کی وقتی عارضی تکالیف پر صبر نہیں کر پا رہے اور طبیعت بے چین بے قرار ہے، تو بتائیے سوچئے کہ آخرت کے بارے میں طبیعت صبر کیسے کر سکے گی؟ وہاں کے عذابات کو برداشت کرنے کے لیے قوت کہاں سے لائیں گے؟ وہاں ذہن اتنا قوی کیسے ہو جائے گا کہ اس سخت ٹینشن کو برداشت کر سکے؟ وہ تو زیادہ سخت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹھیک ہے، آپ دنیا کے لیے اگر کرنا چاہتے ہیں، یعنی دنیا میں رہنے کے لیے، تو ضرور آپ کوشش کریں، لیکن ایک اخروی دنیا بھی ہے، ایک آخرت بھی ہے، اس کے لیے بھی تو ابھی محنت کرنی ہے نا۔ تو یہ کہنا کہ جی ہم بیوی بچوں کے لیے کمانا بھی تو عبادت ہے، کمانا بھی عبادت ہے، کمانا ہی عبادت نہیں ہے، یعنی یہ کہ آپ صرف کما رہے ہیں اور باقی سب چیزیں نظر انداز کر دیں، اپنی ذمہ داری چھوڑ دیں، تو شریعت نے کیا یہ کہا ہے کہ صرف بیوی بچوں کے لیے کماؤ، باقی سب چیزیں چھوڑ دو، یہی تمہارے لیے عبادت ہے؟ نہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ بھی کا لفظ وہاں پر ہوتا ہے جہاں کچھ اور بھی ہوتا ہے۔ میں نے کھانا کھا لیا ہے اور چائے بھی پی ہے، چائے بھی پی ہے وہیں کہیں گے جہاں پہلے کچھ تھا، یعنی کھانا وغیرہ۔ اگر میں بولوں کہ چائے بھی پی ہے تو سامنے نے پوچھے گا اور کچھ بھی کھایا پیا تھا؟ نہیں، تو بھی کا لفظ کیوں کہہ رہے ہیں؟ بھی آتا ہی وہاں پہ ہے جہاں کچھ اور بھی ہوتا ہے، لہٰذا بیوی بچوں کے لیے کمانا بھی عبادت ہے۔ معلوم ہوا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ عبادات ہیں، لیکن اگر ہم کہیں کہ جی کمانا بھی عبادت ہے، بھی کا لفظ کہیں لیکن مراد ہی لے لیں کہ بس کمانا ہی عبادت ہے، باقی نہ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ قرآن پڑھ رہے ہیں، نہ بچوں کی تربیت کا کوئی اہتمام ہے، تو پھر یہ بالکل غلط روش ہوگی۔ میں آپ کی خدمت میں ایک آیت اور عرض کرتا ہوں، پھر ہم انشاءاللہ تربیت کے سلسلے میں مزید آگے بھی چلیں گے۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 ہے۔ اس میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ گھر کے سرپرست کو مخاطب کرتے ہوئے حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے ہیں، نحن نرزقک، رزق تو ہم تمہیں عطا کریں گے، والعاقبۃ للتقویٰ، اور آخرت کی بہتری تقوی کے لیے ہے، یعنی تقوی کے سبب ہے یوں کہہ لیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پہ ثابت قدم رہو، اور یہ صرف نماز کا، یہ تو لفظ نماز کا یہاں پر ہے، مراد یہی ہے کہ خود بھی نیکیاں کرو، اپنے گھر والوں کو اس کا حکم دو، خود بھی گناہوں سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی۔ لیکن نماز کا خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا جس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے۔
تو مراد اس کی یہ نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھ جاؤ رزق آسمان سے آ جائے گا، نہیں، مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہنے کی یہی ہے کہ روزی کمانے کے لیے ظاہری اسباب اختیار کرنا اور کوشش کرنا، اس کا تمہیں مکلف بنایا گیا، وہ تو کرو ہی کرو، لیکن اسے اسی طریقے سے کرو جیسا کرنے کا حکم دیا ہے، کہ اس کو کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی دیگر ذمہ داریوں کو فراموش مت کرو، یہ سوچ کے کہ زیادہ محنت نہیں کروں گا تو آئے گا کہاں سے، نحنو نرزقک، ہم تمہیں رزق عطا فرمائیں گے، تمہارے رزق کا ذمہ ہم نے لیا ہوا ہے، ہم تمہیں عطا کرتے رہیں گے، لہٰذا روزی ضرور کماؤ، لیکن اسی طریقے کے ساتھ، اسی مصروفیت کے ساتھ اور اسی انداز سے، انہی ذرائع اور اسباب کے ذریعے کہ جو تمہارے لیے حلال رکھے ہیں، جن کی وجہ سے تمہارے دین کا نقصان نہ ہو، جن کی وجہ سے تمہاری آخرت برباد نہ ہو، بغیر کسی خدشے کے۔ جب تم ایسے جائز طریقہ اختیار کرو گے، نحن نرزقک، روزی تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے، تو تمہیں روزی ملتی رہے گی، اس میں برکت ہوتی رہے گی، لیکن اپنے ذمہ داریوں سے انسان عہدہ برا مطلب غافل نہ ہو جائے، عہدہ برا ہونے کی کوشش تو کرے، یعنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ تو اس آیت کریمہ پر اگر گھر کے سرپرست غور کر لیں کہ جو یہ کہتے ہیں جی کمانا بھی تو عبادت ہے، ہم تو کمانے میں لگے رہتے ہیں، تو وہ کمانے میں تو لگے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ہمیں حکم دے دیا ہے کہ اپنے گھر والوں کی تربیت کا اہتمام بھی کرنا ہوگا، لہٰذا جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس سے پہلے کم از کم نماز کے بارے میں ضروری باتیں اسے معلوم ہو جانی چاہیے، مثلا وضو کیسے کرنا ہے اور استنجا وغیرہ کا طریقہ کرنا وغیرہ، اور پھر نماز کی شرائط، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، کس سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، کس طریقے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جایا کرتی ہے، مسجد کے آداب کیا ہیں، احترام کیا ہے، یہ چیزیں 7-8 سال کا بچہ بڑے آرام سے سیکھ سکتا ہے، اسے سکھانی چاہیے۔ پھر اس کے بعد بچوں کو تھوڑا بہت کھیلنے بھی دینا چاہیے تاکہ طبیعت پہ نشاط پیدا ہو، ہمارے اکابرین نے لکھا ہے، لیکن جائز کھیل کھیلنے کی اجازت دینی چاہیے، اور پھر ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ پھر اس سے آگے کے امور، مثلا رمضان کے ایام قریب آ رہے ہیں، تو اگر ہو سکے تو یہی علماء نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کا حکم ہے کہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو نماز مار کر نماز پڑھاؤ، تو روزے کے بارے میں بھی یہی ہے کہ پیار محبت سے بچے کو رکھوائیں، اگر آرام سے رکھ سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں رکھ سکتا تھوڑا سا اور عمر زیادہ ہونے دیں، اور اگر لگاتار رکھنا چاہے تو اس کو روکے نہیں، کیونکہ روزے سے صحت حاصل ہوتی ہے، ظاہری طور پہ نقاہت محسوس ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اور مزید صحت عطا فرماتا ہے، تو بچوں کو روزے کا عادی بنانا چاہیے، جب روزے کا عادی بنائیں تو پھر ساتھ ساتھ تھوڑے تھوڑے احکام روزے کے بارے میں بھی بچے کو سکھا دیے جائیں، اور پھر جب وہ قریب بلوغ ہو جائے، اور یاد رکھیں کہ لڑکے میں بلوغت کی عمر ہوتی ہے 12 سے 15 سال کے درمیان، جب لڑکا 12 سال کا ہونے کے بعد کبھی اس کو احتلام ہو جائے، مثال جب بھی احتلام ہو جائے گا وہ بالغ ہو جائے گا، لیکن اگر 12 سال سے 15 سال کے درمیان احتلام ہونا یاد نہ ہو یا ہوا ہی نہ ہو تو 15 سال کے بعد تو ہم ضرور یہ کہیں گے یہ بالغ ہو گیا شرعی لحاظ سے۔ ویسے ایڈلٹ جو ہوتے ہیں ملکی قانون کے اعتبار سے وہ 18 سال کی عمر میں ہوتے ہیں، لیکن ہمارے مذہب اسلام کی قاعدہ قانون کے اعتبار سے 15 سال کا لڑکا بالغ لازم ہوگا، اور کم سے کم 12 سال، اور بچی کے اندر جو عمر ہے وہ 9 سے 15 سال کے درمیان ہے، مثلا جب بچی 9 سال کی ہو جائے، اس کے بعد جب اس کو حیض وغیرہ آ جائے 9 سے 15 سال کے درمیان جب کبھی، تو سمجھ لیں وہ بالغہ ہو گئی، لیکن اگر 9 سے 15 سال کے درمیان ایسا نہ ہو تو 15 سال کے بعد تو بچی کے لیے بھی بلوغت کا حکم دے دیا جائے گا۔ لڑکیوں کے اندر خاص طور پر ان کو شروع سے جو تعلیم دی جاتی ہے اس میں حیا اور شرم کی اور دیگر سلیقہ مندی، جو گھر کے دیگر امور ہوتے ہیں عبادات کے ساتھ ساتھ بچی کو وہ بھی سکھائے جائیں، اور اچھی صحبت بچی کے رکھی جائے، بری صحبت سے اس کو بچانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ بچیاں جلدی بگڑ سکتی ہیں، بچیوں کا باطن جو ہے وہ ذرا کمزور ہوتا ہے، لڑکوں کا پھر بھی تھوڑا مضبوط ہوتا ہے، بچیوں کے بگڑنے کے اندیشے زیادہ ہوتے ہیں، تو اچھی تربیت، اچھا ماحول فراہم کرنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ پھر بلوغت تک جو ہے وہ تقریباً ان کی زندگی سے متعلقہ ضروری تعلیم کا مکمل ہو جانی چاہیے، جو ایک شخص کو ضروری تعلیم چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے یہ سمجھ لیں کہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر 3 طرح کے علوم حاصل کرنا فرض ہے۔ ہم بارہا کہہ چکے ہیں، ایک علم العقائد ہے، یعنی جو ضروری ہمارے اسلامی عقائد ہیں ان کو تفصیلی دلائل کے ساتھ جاننا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، صفات ہے،
انبیاء، رسل، آسمانی کتابیں، جنت دوزخ، جن فرشتے، تقدیر، آخرت، اس سے متعلق ضروری مسائل بچوں کو معلوم ہو جانے چاہیے بلوغت تک۔ ایسا ہمیں اہتمام کریں، ایسی کتابیں دیں یا ایسے کوئی کورسز وغیرہ کروائیں کہ بچے سب کچھ کر چکے ہوں۔ دوسرا، جو ان پہ عبادات فرض یا واجب ہوگی بلوغت کے بعد، یا جو ان کو بلوغت کے بعد آپس کے باہمی معاملات فیس کرنے پڑیں گے، جیسے شادی بیاہ ہے یا تجارت ہے، لین دین ہے، کرائے پہ چیز لینا دینا ہے، امانت کے مسئلے، قرضے کے مسئلے، اگر اس کی ضرورت پیش آ جائے تو ان کے جو چیز کی ضرورت پیش آتی رہے گی اس کے ضروری مسائل بچوں کو سکھانا ضروری ہوتا۔ تو اور اس کے بعد گناہوں کی معرفت، یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کو ظاہری گناہ اور باطنی گناہ سے متعلق مواد فراہم کرنا اور اس کے بارے میں مکمل معلومات دینا، یہ والدین کی ذمہ داری ان کو کرنا چاہیے۔ تو پھر یہ کہ بچوں کی تربیت جو ہے فرسٹ کلاس ہو جائے گی کہ بلوغت تک کم از کم والدین نے اخلاق سکھایا اور بری عادات سے ان کو بچایا، جتنا ضروری علم دین تھا وہ دیا۔ اب والدین ذمہ داری سے عہدہ برا ہیں۔ اب اگر بلوغت کے بعد اولاد نماز چھوڑ دیتی ہے، آپ نے پیار محبت سے تلقین کی، تھوڑی بہت سختی ان کے مزاج کو دیکھتے ہوئے کہ ایسا نہ ہو بچہ باغی ہو جائے، جیسے خصوصاً باہر کے ملکوں میں بچوں کو ذرا زیادہ آزادی ہوتی ہے تو وہ پھر جب اپنے آپ کو بالکل والدین کی گرفت سے آزاد محسوس کرتے ہیں، یہ قانون ان کو پروٹیکشن فراہم کر رہا ہوتا ہے، تو وہ زیادہ جرأت مند ہو جاتے ہیں اور بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں۔ تو اس لیے ایک مخصوص حد تک ان کے ساتھ پیار محبت سختی کا معاملہ کر کے انہیں تلقین ضرور کی جائے، لیکن اگر بلوغت کے بعد بچے نہیں ماں باپ کا کہنا مانتے اور غلط روش کی طرف چلے جاتے ہیں تو وہاں ماں باپ پہ کوئی وبال نہیں ہے۔ گویا کہ بچپن سے لے کر بلوغت کی عمر تک یہ والدین کی ذمہ داری ہے اچھے اخلاق سکھانا، برے اخلاق سے بچانا اور علم دین سکھانا اور اچھی تربیت کرنا۔ یہ ہو گیا تو بس پھر سمجھ لیں آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے۔ اس کے بعد اولاد کا کام ہے، لیکن یہ ضروری ہے، دیکھیں ہم کتنی ہی تربیت کریں، جب تک ایک اچھا ماحول فراہم نہیں کیا جائے گا بچے اس حاصل شدہ تربیت پر یا اس کے فیض کو حاصل کرنے پر استقامت حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ جب بچے گھر سے باہر جاتے ہیں، مختلف قسم کے لوگ ملتے ہیں، دوست ملتے ہیں، مختلف کمیونٹیز سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں، مختلف علاقوں سے، مختلف اخلاق والے ہوتے ہیں، ان کے اثرات بچہ قبول کرتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر اور ٹیچرز وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے اثرات قبول کرتا ہے، باہر لوگوں سے ملتا ہے، وہ چیز باہر کا ماحول اس پہ اثر کرتا ہے، تو بہرحال طبیعت میں تبدیلی تو آتی ہے۔ پھر جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، اس کی سوچ بدلتی ہے، کچھ جذبات بدلتے ہیں، کیفیات بدلتی ہیں، تو سب چیزیں اپنے اپنے طریقے سے اس پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کے منفی اثرات کو دور رکھنے کے لیے یا زائل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک اچھا ماحول ہو۔ تو بچے کو پھر اچھی صحبت فراہم کرنا، اچھے لوگوں کے درمیان بیٹھنے کی اجازت دینا، یہ بھی والدین کی ایک ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں کو سمجھنے کی، ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔